اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ ایمان باطنی کیفیت ہے اور ایمان کہتے ہیں جیسا کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور خیر و شر کا اللہ کی طرف سے ہونا اور بعد میں آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کو پر ایمان کی شرائط میں شامل ہے۔ یعنی ایمان اندرونی کیفیت ہے جو ہم مانتے ہیں، جس پر ایمان جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، اور جب انہی جو ہمارے باطن کی کیفیت ہے، باطن کی معلومات ہے، باطن پر جن سے ہم مانتے ہیں، جب ان پر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ اسلام بن جاتا ہے۔ یعنی اپنی چیزوں پر، جن چیزوں پر ہم تسلیم کر چکے ہوتے ہیں، یعنی جن پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، ان کو مانتے ہیں، جب ان کو عملی شکل میں لاتے ہیں تو وہ اسلام بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو بلکہ مسلم کہو، کیونکہ ابھی اسلام ایمان تمہارے دلوں میں رچا بسا نہیں ہے۔ تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا، آئیے اس کے مطابق بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا شیطان مشرک ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ قرآن میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ شیطان مشرک ہے، وہ کسی کو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں شامل کرتا ہے۔ بلکہ قرآن شریف میں 3 جگہ پر یہ بات موجود ہے کہ شیطان کے الفاظ قرآن شریف میں دہرائے ہیں کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ جب شیطان رب العالمین سے ڈرتا ہے تو کیا وہ اس کو مانتا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے؟ ہاں، شیطان مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور قدرت بھی رکھتی ہے، ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اے اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے یوم یبعثون تک۔ یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ شیطان اس چیز کو مانتا ہے، اور اس کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی لوگوں کو قیامت کے دن اٹھانا ہے، یوم بعث کے دن اٹھانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تجھے مہلت تو دی، لیکن یوم وقت معلوم تک، یعنی جس وقت قیامت نازل ہوگی اس وقت تک تمہیں مہلت ہے۔ اب آئیے دوسری بات، کیا شیطان اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو مانتا ہے، انہیں جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ ہاں بالکل مانتا ہے۔ کیسے؟ جب جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچے تو شیطان مخالفت میں تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان کو یہاں شکست ہو جائے، جس کے لیے اس نے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو ابھارا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جانتا تھا اس بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہاں سے اسلام کا دورہ شروع ہوگا اور اسلام اپنے انتہا کو پہنچے گا، اپنے کمال کو پہنچے گا۔ اس لیے اس نے کوشش کی۔ آگے آئیے، وہ قیامت کو بھی مانتا ہے، قیامت کے بعد جی اٹھنے کو بھی مانتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قوتیں بھی دی ہوئی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ قوتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس نے یہ کہا
کہ فبما اغویتنی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو یہ مانتا ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، نیکی کا کام کرنا اور برائی سے بچنا یہ بھی خدا تعالیٰ کے حکم ہی سے ہے۔ وہ خیر و شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے۔ اب وہ کون سی بات ایسی رہ گئی جو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ بھی سب چیزیں مانتا ہے۔ اب کیا بچا؟ اسلام بچا۔ جب اسلام بچا تو ہم کیونکہ ان پر عمل کرتے ہیں، ان ایمانیات پر مانتے ہوئے ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن شیطان اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شیطان مسلمان نہیں ہے، لیکن قرآن سے اس کی ایمانیت ساری کی ساری ثابت ہوتی ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں ان کا ایمان اسے بھی ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک لمبے عرصے تک کی ہے، ان سب باتوں کو مانتا تھا تبھی تو عبادت کرتا تھا۔ صرف سجدہ نہ کرنے کی بنا پر وہ مردود ہوا، یعنی اس کی عملی صورت میں آ کر اس نے انکار کر دیا تو وہ مردود ہو گیا۔ لیکن میں نے جو ہیڈنگ قائم کی ہے، جو سمبل قائم ہے، اس میں یہ ہے کہ کیا شیطان صاحب ایمان ہے؟ میرے خیال میں شیطان ان سب باتوں کو مانتا ہے لیکن مسلم نہیں ہے۔ اس دنیا میں مسلم ہونا، جب تک وہ مسلم نہیں ہوگا تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ اپنے اعمال کا جواب دے اسے بننا پڑے گا۔ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کبھی کبھی یہ بات سامنے آ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اسے دوزخ میں ڈال کر کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو خود آگ سے پیدا ہوا، آگ نے اسے کیا کرنا ہے؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ تو آپ کے تجربے میں ہے کہ مٹی انسان کو کیا کرتی ہے۔ اگر ایک اینٹ پکڑ کر انسان کو مار دی جائے تو انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے لیکن آگ اسے جلا کر بھسم کر سکتی ہے، وہ بھسم ہو جائے گا، جل جائے گا۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ شیطان کو بھی عذاب جہنم بھگتنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کا ایمان تو تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ جب مسلم ہوتا تو اس کے اپنے اعمال کے مطابق اسے جزا ملتی، لیکن وہ اپنے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے جزا کا، ثواب کا حقدار نہیں ٹھہرا بلکہ عذاب کا مستحق ہوا۔ یہ اعمال کی بات ہے، یعنی شیطان کے اعمال جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ نظریے میں تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو مانتا ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا نام کلیم اللہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اور بہت زیادہ کلام کیا، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے لیکن وہ کلیم اللہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام تو کیا لیکن مسلمان بھی ہوئے، خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی کیا، لیکن شیطان اگرچہ وہ ان سب خدا تعالیٰ کی صفات کو مانتا ہے لیکن نہ عمل کرنے کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔